آتے ہیں مولانا راشد صاحب، مرحبا، ویلکم آپ کو، ماہ رضا بھی مبارک۔ اللہ کی رحمت ہے کہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو جو جہلا ہیں، جن کو معلومات نہیں ہے، بعض اسے منحوس وغیرہ کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام نے اسے کنڈیم کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ سفر میں نحوست نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے، اور سفر تو ہم کہتے ہیں بابرکت مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، سفر المظفر ہے۔ تو اس میں بڑی بڑی ہستیوں کا یوم آتا ہے، اور خاص کر ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آتا ہے۔ آپ کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ کیا کہیں گے اعلیٰ حضرت کی ہمہ جہت شخصیت اور پھر خدمت قرآن ایک اس میں سے پہلو ہے، اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا، ماہ رضا کی بھی، اور یہ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن جو ماشاءاللہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا کے تحت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا فیضان لیتے ہوئے، مرکزی مجلس شورا کی تائید اور ان کی برکتیں لیتے ہوئے الحمدللہ ایک عرصے سے آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت کے تعارف میں امیر علیہ سنت کا بہت بڑا نام ہے۔ امیر علیہ سنت کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے نام کو پہچانا، اور اس میں مزید چار چاند لگانے کے لیے الحمدللہ آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی دونوں جہان میں جزائیں عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت واقعی ہمہ جہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہو کہ ہمارے وہ پیر ہیں اور ایک سلسلہ طریقت میں ہم ان سے ایک ارادت رکھتے ہیں تو اس لیے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مجدد بھی ہو تو مجدد اعظم کہا جاتا ہے، امام بھی ہو تو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا کام ہے، آپ کا علمی اور تحقیقی ایسا کام ہے، تجدیدی اور اجتہادی آپ کا ایسا کام ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنوں نے تو مانا لیکن غیروں نے بھی مانا۔ وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت تو وہ ہے جو دشمن بھی مانے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں کا جامع بنایا ہے کہ اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کی امامت اور مہارت کا لوہا مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ علم قرآن کے حوالے سے دیکھیں، علم حدیث کے حوالے سے دیکھیں، بالخصوص علم فقہ کے حوالے سے دیکھیں، شاعری کے حوالے سے دیکھیں، پھر اجتہادی مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تجدیدی جو آپ کے کام ہیں، اور تجدیدی کام آپ کے رسالوں کی صورت میں بھی ہیں، اشعار کی صورت میں بھی ہیں، اور فزیکلی بھی آپ کی کئی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ تجدیدی کسے کہیں گے؟ تجدیدی مینز اہل علم اہل ذوق تو سمجھ لیں گے، آسان الفاظ میں تجدیدی کام اور عام کام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، عام کام تو یہ ہے کہ دین و مسلک کا کوئی کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے، لوگوں میں رائج بھی ہے، اس میں مزید اپنا حصہ ملانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ لیکن دین کے بعض شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باطل قووں کی طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عقیدت کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے، اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عقائد میں، لوگوں کے نظریات میں اور عمل میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حمایت کے لیے پھر ہر صدی میں ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو دین کے ان شعبہ جات کو ری نیو کرتے ہیں، یعنی جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کو ختم کرتے ہیں، اس کو نومینیٹ کرتے ہیں، اور اسلام اور سنیت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں بھی ایک دو نہیں، درجنوں فتنے تھے، اور ویسے تو دین کے ہر شعبے میں مجدد ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جب خدمات کو دیکھتے ہیں، اس پوری سینیریو کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو بھی فتنہ اٹھا، قلم رضا سے وہ بچ نہ سکا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس فتنے کو دفن فرمایا۔ یعنی ختم نبوت کا معاملہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا معاملہ ہو، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی ناموس کا معاملہ ہو، اسی طرح سجدہ تعظیمی کے حوالے سے غلط کانسیپٹ عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، شریعت و طریقت اور پیری مریدی کے نام پر جب غلط نظریات اور معمولات عام کیے جانے لگے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان تمام محاذوں پر کام کیا اور دین کے اصل چہرے کو واضح کیا، لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، اور عشق رسول کی جو شمع بجھائی جا رہی تھی، ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اس شمع کو فروزاں کیا، اس میں چار چاند لگائے۔ اس لیے آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور مجدد بھی کون سا؟ مجدد اعظم۔
کیونکہ آپ کے دور میں کئی مجددین تھے لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص شعبے میں ہی دین کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمات کو دیکھتے ہیں، آپ کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ہر شعبے میں تجدیدی کام کیا ہے، ہر شعبے میں نکھار لانے کی کوشش کی ہے اور کامیاب کوشش کی ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، 100 سال کا 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے تو اس دور کے علماء اہل سنت اور علماء اسلام جب اس فتنے کا رد کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سبحان اللہ، سند ہے وہ دین میں، کسی نے کہا نا جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ آج بھی سند کے طور پر ایک اتھینٹک ہمارے لیے میٹر ہے اور الحمدللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اور جیسے جیسے زوال راشد بھائی بڑھتا جاتا ہے نا ویسے ویسے ہر چیز میں زوال آتا ہے، ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے جس طرح کے کھانے تھے آج وہ کھانے نہیں ہیں، آج سے 50 سال پہلے جیسی وفا تھی آج وہ وفائیں نہیں ہیں، آج سے 50 سال پہلے جو محبتیں تھیں آج وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 50 سال آگے 50 سال بعد اور اس میں گراوٹ اور ہم زوال دیکھیں۔ جیسے جیسے زوال آتا ہے دینی معاملات میں بھی زوال نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قیامت تک قائم رہنا ہے، تو اس زوال کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ایک نیا نکھار دینے کے لیے تجدیدی کام کی ضرورت ہوتی ہے، مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال ہر صدی کے سر پر اس کے اوپر جو ہے ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کو نیا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت بھی انہی میں سے ایک شخصیت تھے۔ اور پھر تجدیدی کام کو اور اگر ناظرین کے لیے آسان کر کے یوں کہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ بعض ایسے کام جو پہلے کسی ہستی نے نہ کیے ہوں، کسی بزرگ نے نہ کیے ہوں، کسی ولی نے یا کسی امام نے نہ کیے ہوں، امت کی آسانی کے لیے وہ کام کر کے دکھانا، یا ایسا کوئی کلام یا ایسی کوئی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز سے بیان نہ کی گئی تھی جو امام احمد رضا نے بیان فرمائی، اور اس کو بھی ایک نیا کام، ایک تجدیدی کام کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید کام کیا کہ جو اور اسلام اور سنیت کے چہرے کو نکھارتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہوگا، بالکل اس کے زمرے میں آئے گا۔ تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی پر اب کچھ بتائیے۔ قرآن دانی، ظاہر ہے کہ ہر کوئی قرآن کو مکمل طور پر کما حق کو سمجھ پائے۔ یہ تو حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے 12 سال میں صرف سورہ بقرہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی، 12 سال لگے سورہ بقرہ، تو پورا قرآن پاک، اور پھر کیسا پڑھایا ہوگا، کیا لیا ہوگا۔ تو وہ جیسی ہستی ہوتی ہے ویسا وہ موتی جو ہے وہ اسے ملتا ہے سمندر کے اندر سے، جیسا تیراکی کرنے والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی قرآن فہمی کیسی تھی، اور آپ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی جو کتابیں وغیرہ، کچھ رسالے، کچھ تحقیقیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ویسے تو علمی دنیا میں جو تعارف ہے ایک مفتی کے طور پر ہے، ایک فقیہ ہیں، اور آپ کا جو فقی شاہکار ہے فتاوی رضویہ شریف، وہ آپ کی صلاحیتوں کا اور آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ لیکن مفتی کے لیے، فتویٰ نویسی کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ شرعی مسئلے کا جواب ہوتا ہے، اللہ رسول کا کسی معاملے میں کیا حکم ہے۔ اب اس حکم کو جاننے کے لیے، فتویٰ لکھنے کے لیے مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن، حدیث اور شریعت کے بنیادی علوم پر اس کی گہری نظر ہو۔ جتنی گہری نظر قرآن و حدیث پر زیادہ ہوگی، اس مفتی کے فتوے کا پلہ بھی بھاری ہوگا اور اس کی تحقیق میں بھی دم خم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت چونکہ فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کے دور کے علماء نے بھی لکھا، آج کل کے محققین نے بھی اس بات کو ثابت کیا، دلائل کے ساتھ ثابت کیا، شواہدات کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام علیہ سنت کو فقاہت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ اجتہاد کے مجتہدین کے تیسرے درجے میں، مجتہد فی المسائل کے درجے میں آتے ہیں۔ تو جو مفتی مجتہد فی المسائل کے درجے میں ہو، اجتہادی صلاحیتیں رکھتا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پر اس کی کتنی نظر ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور قرآن کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا تعلق ان علماء میں ہوتا ہے اور آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی بھی خدمت کی ہے اور قرآن کے معانی کی بھی خدمت کی ہے۔ قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اس میں عجائبات اتنے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام اعظم جیسا اگر کوئی محقق ہوتا ہے اور غواص ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے کیسے موتی لے کر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کا ایسا ملکہ عطا فرمایا اور ایسی آپ کو یہ فضیلت اور شرف
شرف عطا فرمایا کہ آپ نے الفاظ قرآن کی بھی خدمت کی، معانی قرآن کی بھی خدمت کی۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اب جو دو بات کر رہے ہیں جی جی، یہ اور ذرا اس کو ڈسکرائب کیجئے گا کہ الفاظ کی خدمت، معانی کی خدمت، یہ کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ دو الگ چیزیں ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے۔ اصل میں قرآن ایک ہے لیکن اس میں معانی بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام میں کئی علوم کریٹ کیے گئے، مدون کیے گئے، جیسے کہ قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کی ادائیگی کیا ہوگی، اس کے لیے پورا علم ہے، علم تجوید۔ اچھا۔ پھر قرآن مجید جو لکھا جاتا ہے، ریٹن فارم میں لکھا جاتا ہے، رسم الخط جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع ہوا اس خط کے مطابق اس کو باقی رکھنا یہ لازم ہے، شرعاً بھی لازم ہے۔ تو اب قرآن مجید کے حروف کو، کلمات کو لکھا کس انداز میں جائے گا، اس کا بھی ایک پورا علم ہے رسم الخط کا۔ اور قرآن مجید میں کئی کلمات ایسے ہیں، کلمہ ایک ہے لیکن قرآن کے مختلف مقامات میں ان کے لکھنے کا اسٹائل مختلف ہے، تو جہاں جو اسٹائل متعین ہے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو اب اس کے حوالے سے ایک علم ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا کہ اس طرح لکھ دیا، اس طرح لکھ دیا۔ جیسے الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن، اس میں ہم دیکھتے ہیں رحمان کی میم پر کھڑا زبر ہے۔ اب کوئی کہے میں کھڑا زبر نہیں لگاتا، میں میم کے بعد الف لگا دیتا ہوں، تو اس کو اجازت نہیں ہوگی، یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ کی خدمت ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہے، یہ قرآن کی خدمت ہے معنی کے اعتبار سے۔ پھر قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، یہ ایک پورا علم ہے جس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے جو اصول ہیں قرآن و حدیث سے اور امت کے اجماع سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے جو اصول بنائے گئے ہیں، ان اصولوں کو جاننے کا نام ایک دوسرا علم ہے جس کو علم اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ سے اور اس کے معنی سے دلیل پکڑ کر اس کو کسی مسئلے کی دلیل بنانا اور اس سے مسائل کا ثبوت کرنا، یہ ایک الگ فن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اگر رسائل کو اور آپ کی کتابوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ریلیٹڈ جتنے بھی مروجہ علوم ہیں، ہر علم پر اعلیٰ حضرت کی تصانیف ملتی ہیں۔ میں 12ویں کی نسبت سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 12 رسائل کا تعارف پیش کروں گا، اگرچہ اس حوالے سے رسائل اعلیٰ حضرت کے مزید بھی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، یہ بھی اختصار ہے اعلیٰ حضرت کی جب بات ہو۔ یہ 12 جو ہیں یہ ناظرین یہ بڑی بڑی کتابیں ان کو سمجھ لیجیے۔ جی بالکل، یہ بظاہر یہ چند پیجز ہوتے ہیں، 50 60 100 150 200 250 صفحے کے بھی رسالے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو کھولا جائے نا تو یہ ہزاروں صفحے کی ان کی جو حاشیے بنے کہ ایک سے بڑھ کر ایک بات، اور ان کی وضاحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پوری پوری کتابیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ان میں سے آپ 12 کتب کا بتا رہے ہیں۔ جی صرف 12، یہ بھی جو ہے سمجھ لیں اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن کے حوالے سے خدمات کا اوور ویو ہے، یہ ایک صرف سرسری جائزہ ہے، ون لائنر ہے۔ جی اب جیسے رسم الخط کا میں نے کہا کہ قرآن مجید لکھنا کس انداز میں، اس کے بھی قوانین ہے، ایک پورا علم ہے۔ اس حوالے سے رسم الخط قرآنی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک پوری کتاب ہے، جالب الجنان فی رسم احرف من القرآن، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جمع کیسے ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اپنے صحابہ کو املا کروایا، کاتبین وحی نے لکھا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مختلف صحیفوں کی صورت میں جمع ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک کتابی شکل میں آیا اور اس کو لغت قریش کے مطابق باقی رکھا گیا اور مختلف اسلامی شہروں میں، ملکوں میں اس کو بھجوایا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا قرآن جمع کس طرح ہوا، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قرآنی علم ہے، قرآن کے حوالے سے ایک ہسٹری کا علم ہونا کہ قرآن کس طرح نازل ہوا اور کس طرح ہم تک پہنچا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان، کہ قرآن جمع کیسے ہوا اور جامع القرآن ہونے کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ پوری بک ہے۔ اسی طرح علم تجوید کہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ویسے تو کئی فتاوی موجود ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اگر لفظی اعتبار سے پڑھنے میں غلطی کی تو معنی کا فساد ہوگا، نماز فاسد ہوئی نہیں ہوئی، وہ پورے فتاوی موجود ہیں۔ لیکن بالخصوص جو سواد کے بعد ایک لفظ آتا ہے جس کو اردو میں زواد کہتے ہیں، لیکن عربی میں وہ زواد نہیں پڑھا جاتا، اس کی خاص ایک آواز ہے ضاد۔ اب لفظ ضاد، حرف ضاد کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اور اگر اس میں غلطی کی تو نماز کا حکم کیا ہوگا، اس حوالے سے یعنی علم تجوید کے حوالے سے صرف لفظ ضاد، حرف ضاد کی تشریح میں اس کے معنی کی، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے 2 کتابیں لکھی ہیں، نعم الزاد لروم الضاد
اور دوسرا رسالہ آپ نے تحریر فرمایا الجام الصاد عن سنن الضاد۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے پر ہے کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، اور قرآن مجید کی جن آیات سے آپ نے استدلال کیا اور سر فہرست وہ آیت مبارکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس اتقا کے لفظ کی تشریح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی زبان میں پوری کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اور یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، اس معاملے میں سورج کی مانند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصول حدیث اصول تفسیر کے حوالے سے اتنے قوانین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیے کہ آج اصول تفسیر پڑھنے والے علماء اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ الزلال الانقا کمال کی کتاب ہے واقعی، یعنی اصول تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تو ایک رسالہ ہی کافی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اشفاق بھائی بعض آیات ایسی ہیں کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو معنی اس کا درست نہیں ہوتا، بعض اوقات کفریات کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے اب ترجمہ کیا کرنا ہے اور کیا موقف اختیار کرنا ہے، اس حوالے سے علماء اسلام کے دو طبقے ہیں، یعنی علماء اہل سنت کے دو گروہ ہیں جی، یعنی متقدمین جو ہیں پہلے کے علماء ہیں وہ ان کا مسلک ہے مسلک تفویض و تسلیم، یعنی جو رب نے فرما دیا، جو رب کی مراد ہے وہ حق ہے، ہمیں معلوم ہو نہ ہو۔ لیکن متاخرین نے لوگوں کی آسانی کے لیے پھر ان کے دیگر آیات کو دیکھتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے کچھ معانی کی ہیں، تعویلات کی ہیں، جن کو مسلک تعویل کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک پورا رسالہ لکھا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جسمانیت کی، اللہ کے جسم اور مکان سے پاک ہونے کے مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، جس میں 15 بنیادی عقائد بھی لکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی پر 250 دلائل بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ آیات متشابہات کی تشریح کس طرح کرنی ہے، ان کی تفسیر کس طرح کرنی ہے، ان کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، پوری کتاب لکھی قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار۔ پھر قرآن مجید جیسے کہ وہ آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، مثال کے طور پہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب بعض لوگوں نے، بعض جو علم کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے معاذ اللہ یہ بھی ترجمہ کیے کہ رحمان جیسے کہ عرش پر بیٹھا، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے، اور بیٹھتا جو ہے وہ جگہ اسے گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز احاطہ کر لے ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب ان آیات کا ترجمہ کیا کرنا ہے اور ان کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر یہ رسالہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے پورے اس کے ڈیٹیل اصول بتا دی، یعنی علوم قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کی آیات متشابہات کو سمجھنے کا، اس کا ترجمہ کرنے کا اور اس سے دلیل پکڑنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو نظر کچھ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو ذات باری تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر اس کو سمجھے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جی اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کے مسئلے کو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جب سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 40 کی صرف ایک آیت کی لفظی تفسیر اور تشریح میں پوری کتاب لکھی، المبین ختم النبیین، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ سوال تھا، اعلیٰ حضرت نے اس ایک آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی تفسیر اور تشریح میں پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ۔ پھر آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ جس میں کئی اسرار و رموز ہیں، سمجھ لیں قرآن کا یہ مقدمہ ہے اور قرآن کے سارے علوم کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ اس سورہ فاتحہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ثابت کرنے کا جب معاملہ درپیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی النفحۃ الفائحہ من مسک سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح علوم ارحام یعنی ماں کے سورہ فاتحہ، اس کا مطلب بھی بتائیے گا، بڑا پیارا نام ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی مشک سے اٹھنے والا ایک خوشبودار جھونکا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، غیوب پر مطلع ہے۔ اس طرح کی آیات کی تشریح کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب تحریر فرمائی السمسام علی مشکک فی آیت علوم القرآن۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اور جس صاحب قرآن کے سینہ اتھر پر نازل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم
علم عطا فرمایا. اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ ان پر کتاب اتری بیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے. اب اس آیت مبارکہ سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اس طرح کی دیگر آیات جن میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے, ان آیات کی تشریح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں کتاب تحریر فرمائی. بڑا پیارا نام ہے انباء الحی ان کلامہ المسونہ تبیان لکل شیء. دوبارہ پڑھتا ہوں, انباء الحی ان کلامہ المسونہ تبیان لکل شیء. پھر زمین و آسمان کی حرکت. کتابوں کا نام لینا اتنا مشکل ہے, ان کے اندر کیا ہوگا, اور علم کا دریا بہ رہا ہے, اور بعض ان میں ہے واقعی کہ علماء کے پڑھنے کے لیے بھی دقیق ہیں, لیکن بعض عوام بھی پڑھ لیتے ہیں اور علماء سے مربوط رہنے والے حضرات ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور مزید ابھی کتنے رہ گئے؟ جی آخری رہ گیا ہے 12. ویسے تو بہت سارے میں نے جو تیاری کی تھی اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. 12 نکالے آپ نے. زمین و آسمان کی حرکت و سکون کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے, اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پورا رسالہ ہے نزول آیات قرآن بس سکون زمین و آسمان. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے علم قرآن کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پیارے تھے. جب کوئی کسی کا پیارا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی باتیں وہ زیادہ سمجھتا ہے. ذرا آسان انداز میں کہیے تو آپ اگر کسی کے بہت نزدیک ہیں تو اس کے اشارے بھی سمجھتے ہیں, اس کے کنائے بھی سمجھتے ہیں, اس کی چلنے کے وقت اس کی کیفیات کو سمجھتے ہیں, اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں. جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو سمجھتا ہے, اس کی باتوں کو سمجھتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو بھی وہ اتنا زیادہ سمجھتا ہے, وہ اتنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی معرفت رکھتا ہے. اور ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, اللہ کے بہت قریب تھے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن کو کیوں نہ سمجھتے. اسی لیے تو کہتے ہیں سمجھنے کے بعد پھر رضا کے دل سے نکلا کہ ایمان ہے قال مصطفی, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. کہیں کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو کہیں پر کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا, یہ وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کو بہت سمجھتا ہے, اور پھر نچوڑ نکال کر امت کو دے رہا ہے کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا, یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. سبحان اللہ. یہ قرآن کو سمجھنے والی ہستی بتا رہی ہے کہ میں نے بہت قرآن پڑھا, بہت پڑھایا, بہت سمجھا اور سمجھایا, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ مدحت مصطفیٰ ہے, مدحت آقا دو جہاں ہے. اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مدح ہے حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کہیں کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و دہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا. قرآن کہتا ہے نا واللیل اذا یغشا, قسم ہے شب تار کی, اندھیری رات کی. تو اس امام نے بتایا امت کو کہ سن لو, مطلب یہ ہے قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, میرے محبوب کی کالی کالی زلفوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے قرآن